السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں, آپ فون ہی پک نہیں کر رہے. کوئی میسج ہی کر دیتے. خیر, کھانا لگاؤں؟ نہیں, مجھے بھوک نہیں ہے. کیوں, کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ ہٹا کٹا تو ہوں. کیا ہوا, آفس میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, آفس میں سب اچھا ہے. کیا ہوا ہے فیصل, آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ آپ ہمیشہ مجھ سے مسکرا کر بات کرتے ہیں. اچانک کچھ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوا ہے, بتائیں تو صحیح. المیر واپس کب جائے گا؟ دیکھو, میں بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں. المیر کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگی میں اثر پڑ رہا ہے. المیر کی وجہ سے خاندان میں کتنی پرابلم ہوگی, اور اب میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بابا اور خاندان والے مجھ سے بائیکاٹ کریں. کیا ہوا ہے, آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ یہ دیکھو, یہ کیا ہے فیصل؟ تمہارے بابا نے المیر کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے. کیا؟ السلام علیکم دوستو, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ حوصلہ کی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے, کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین ڈرامہ اسٹوریز. تو چلیے چلتے ہیں ڈرامے کی طرف. کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک اندھیرے کمرے کے منظر سے, جہاں ایک لڑکی خاموش بیٹھی ہے, اداسی نے جیسے اس کے وجود کو گھیر رکھا ہو. اس کی بہن نے پاس آ کر پوچھا کہ آخر اندھیرے میں یوں تنہا کیوں بیٹھی ہو, دل اداس ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. جواب ملا کہ وہ مایوس نہیں, بس دل بھرا ہوا ہے, اور اسے اپنی بہن پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے. بہن نے محبت سے سمجھایا کہ اگر وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی تو باقی سب کا کیا ہوگا. وہی تو ان کی طاقت رہی ہے, وہی جو کبھی بکھرنے نہیں دیتی. مگر آج دل میں ایک انجانا خوف تھا, کسی پر بھروسہ نہ کر پانے کا احساس جس نے فضا کو بوجھل کر رکھا تھا. پھر ماحول بدلنے کی کوشش کی گئی. ایک بہن نے خوشخبری سنانے کی خواہش ظاہر کی. خبر تھی کہ نورین کے دفتر میں نوکری مل گئی ہے. یہ سنتے ہی گھر میں ایک نئی بحث چھڑ گئی. منع کیا گیا کہ نوکری مت کرو, مگر جواب آیا کہ محلے کے لوگ تو ویسے بھی دشمنی نبھاتے ہیں, وہ باتیں بنائیں یا نہ بنائیں فرق کیا پڑتا ہے. ایک بہن نے دلیل دی کہ وہ تینوں کا خیال خود رکھ سکتی ہے, مگر باقی دونوں نے واضح کر دیا کہ یہ صرف کمانے کا معاملہ نہیں بلکہ عزت اور اتحاد کا معاملہ ہے. تینوں بہنیں ایک تھیں, ایک پر انگلی اٹھے تو وہ تینوں پر اٹھی ہوئی سمجھی جائے گی. آخرکار فیصلہ ہوا کہ اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا, بس اعتماد رکھا جائے. اسی دوران گھر میں ایک اور آواز گونجی. ایک بہن نے حیرت سے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. جواب ملا کہ جو آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا وہی بتایا جا رہا ہے, نہ ایک لفظ کم نہ زیادہ. بات نکلی محلے کی اس لڑکی کی جس کی بہن نے ایک بدنام آدمی سے شادی کر لی تھی. کہا گیا کہ وہ آدمی اسے لینے آیا. لڑکی نے بہت کوشش کی جانے سے بچنے کی, مگر روکا نہیں جا سکا. پھر اچانک ایک انسپیکٹر بھی وہاں پہنچ گیا اور پورا محلہ جیسے کسی فلمی منظر کا حصہ بن گیا. ہر طرف ہنگامہ, ہر طرف تماشائی. اس واقعے پر افسوس ظاہر کیا گیا کہ آج کل کی لڑکیاں نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتی ہیں نہ والدین کی, اور یہ بھی یاد دلایا گیا کہ اسی خاندان کی ایک اور بیٹی کی شادی کے دن دولہا نے انکار کر دیا تھا اور باراتی خالی ہاتھ لوٹ گئے تھے, جس کے صدمے میں باپ چل بسا تھا. محلے والوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے خاندان کو یہاں سے نکال دیا جائے, کیونکہ ہر گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور ان پر برا اثر پڑ سکتا ہے. کسی نے یہاں تک کہا کہ اونچے عہدے والے افسر سے بات کی جائے. انسپیکٹر کی حمایت اب کسی کام کی نہیں, سب خوفزدہ تھے. منظر بدلتا ہے اور ایک نئی مہمان گھر میں داخل ہوتی ہے. سلام دعا کے بعد خیریت پوچھی جاتی ہے. ماں اپنے بیٹے کی تعریفوں میں مصروف ہو جاتی ہے. کہتی ہے کہ آج کل ایسے مہذب اور فرمان بردار بچے کہاں ملتے ہیں. ذرا سا کمانا شروع کرتے ہی اکثر بچے مغرور ہو جاتے ہیں, مگر اس کا بیٹا ہر بات مانتا ہے, پوری عزت دیتا ہے. باتوں باتوں میں رشتے کی بات چھڑ جاتی ہے.
मेहमान खातून पेशकश करती हैं कि अपनी जान पहचान की एक खातून को भेजेंगी ताकि बेटे अब्दुर्रहमान के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश किया जा सके। खुशी खुशी हामी भरी जाती है, शायद बेटे को कोई लड़की पसंद आ जाए। मेहमान रुखसत होती हैं और इसी लम्हे बेटे की आवाज़ गूंजती है अपने कपड़ों की तलाश में। माँ के बगैर जैसे वो कुछ कर ही नहीं पाता। फिर एक और मोड़ आता है। एक भाई अपनी बहनों से सख्त लहजे में बात करता है, धमकी देता है कि अगर किसी ने उसकी और नेहा की तरफ नज़र भी उठाई तो 2 जाने जाएंगी, एक उसकी और एक नेहा की, और वो जो कहता है वही करता है। कशीदगी बढ़ती है, किसी रिश्ते से साफ इनकार कर दिया जाता है। उसी असना में फैसल अपनी बीवी से दौड़ दौड़ सा महसूस होता है। बीवी मोहब्बत से पूछती है कि क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे, तबीयत तो ठीक है, दफ्तर में तो सब खैरियत है ना। आखिरकार फैसल बोलता है कि अल्ताफ मसीला बन चुका है, उसकी वजह से घर में कई मसाइल जन्म ले रहे हैं और वो अपने ससुराल वालों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। एक झटके में इंकिशाफ होता है कि बाप ने अल्ताफ को जायदाद से बेदखल कर दिया है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। इनकार और हैरानी की आवाज़ें गूंजती हैं। कोई उसे महज गलत फहमी करार देता है, कोई झूठ कहकर रद्द करने की कोशिश करता है। सबकी नजरें अल्ताफ की तरफ उठती हैं। अब्दुल की बात खुलकर सामने आनी ही चाहिए। क्या अल्ताफ अपनी खामोशी तोड़ेगा? क्या ये घर अपनी टूटती हुई मोहब्बतों को दोबारा जोड़ पाएगा? ये जानने के लिए ज़रूर देखिए उस कहानी की अगली किस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली किस्त में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।